پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ اور 32ویں کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ پریڈ کے دوران کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی دی، جبکہ بحرین کے ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا۔ پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ عراق سے آفیسر کیڈٹ الزبی فہد حسام فرید کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ مڈ شپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈگری دی گئی۔ مڈ شپ مین محمد عزیز عباس کو مجموعی طور پر بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور ضیاء الرحمان نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان نیول اکیڈمی قابل فخر ادارہ ہے۔ دختر مشرق بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی، جیالوں کی گھڑی خدا بخش آمد، جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے فریال ٹالپور کے ساتھ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی۔ ذوالفقار علی بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر بھی پھول رکھے۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سندھ سینئر وقار مہدی سمیت دیگر رہنماؤں اور جیالوں نے بھی بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کی دیگر شخصیات کی قبروں پر حاضری دی۔ حکومت سندھ نے سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر عام تعطیل کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے بھی شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آج آزاد کشمیر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا اور یوں عوام کی یہ محبوب لیڈر المناک انداز میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بے نظیر بھٹو کو لاڑکانہ کے گھڑی خدا بخش میں والد ذوالفقار علی بھٹو اور بھائیوں مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وزیر اعظم سے مذاکرات اور ملاقات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان کے مذاکرات سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 دنوں یا پورے سال میں وزیر اعظم سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اگر رابطہ ہوا یا انہوں نے کوئی رابطہ کیا تو عوام کو ضرور بتائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت ایک اہم معاملہ ہے، مذاکرات پر غیر سنجیدہ گفتگو نہ کریں تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اختیار ولی خان نے دعویٰ کیا تھا کہ 10 روز میں بیرسٹر گوہر نے 3 مرتبہ وزیر اعظم سے مذاکرات کے لیے منت کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز اور عظمیٰ بخاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست شہری منیر احمد نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ سے متعلق عدالتی حکم پر تنقیدی بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ پراپرٹی قانون کی معطلی پر بیانات سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات نے عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ عدالتی حکم کو لینڈ مافیا کے حق میں قرار دینا سنگین الزام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو سیاسی رنگ دینا غیر قانونی عمل ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ اعلیٰ عہدیداران کے بیانات سے عدالتی عمل متاثر ہو سکتا ہے، لہٰذا مریم نواز اور عظمیٰ بخاری کو توہین عدالت کا شکست نوٹس جاری کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور عظمیٰ بخاری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ پنجاب میں دھند کے ڈیرے، راستے گم، موٹر ویز کئی جگہ سے بند۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کے باعث حد نگاہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ صبح اور رات کے اوقات میں دھند کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ دھند کے باعث کئی اہم شاہراہوں اور موٹر ویز پر سفر کرنا خطرناک ہو گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حفاظتی اقدامات کے تحت موٹر وے M2 کو لاہور سے ہرن مینار تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا تک، جبکہ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند کے باعث حد نگاہ بعض مقامات پر
چند میٹر تک محدود ہو گئی ہے، جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ایشز سیریز میں شکست کے بعد باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں انگلینڈ کی بے معنی فتح۔ تفصیلات کے مطابق میلبورن میں کھیلے گئے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے 175 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ہیری بروک 18 اور جیمی اسمتھ 3 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ جیکب بیتھل 40، زیک کرولی 37 اور بین ڈیکٹ 34 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جورٹ 15، برائڈن کارس 6 اور کپتان بین سٹوکس 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوائے رچرڈسن اور اسکاٹ بولن اور مچل سٹارک نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ایشز کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب آسٹریلوی ٹیم کو اسٹیو اسمتھ کی کپتانی میں شکست ہوئی۔ اس سے قبل دوسرے روز آسٹریلیا نے 4 رنز بغیر کسی نقصان کے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو پوری ٹیم 132 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ٹریوس ہیڈ 46 اور کپتان اسٹیو اسمتھ ناٹ آؤٹ 24 رنز بنا کر نمایاں رہے تھے۔